حضور علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت عائشہ سے نہیں ہے، پہلی حضرت خدیجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسری بیوی ہیں۔ پہلی حضرت خدیجہ ہیں، دوسری حضرت سودا ہیں، تیسری حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد باقی بیویوں سے نکاح ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری بیوی ہیں۔ جب حضور کی پہلی شادی ہوئی، آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے حضور پاک کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مکرمہ آپ کی اور ہماری اماں جان حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی پہلی شادی ہے تو حضور پاک کو اللہ نے وہ بیوی عطا فرمائی ہے جو 15 سال عمر میں بڑی ہے، اور جب حضور پاک کی عمر 53 برس ہے اس وقت حضرت عائشہ جیسی جوان 9 اور 10 سال کی بچی عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ بندہ پہلی شادی کنواری سے کرتا ہے، یہاں پہلی شادی بیوہ سے ہو رہی ہے، مطلقہ سے بیوہ سے ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ 2 جگہ بیوہ ہو چکی تھی، ابو حالہ سے بھی اور عتیق ابن عزیر سے بھی، او کما قال۔ تو ان سے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں۔ حق تھا پہلی شادی میں چھوٹی عمر کی بیوی ملتی، کنواری ملتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال میں اس وقت کنواری بیوی مل رہی ہے، اور جب رسول اللہ کی پہلی شادی اس وقت بیوہ مل رہی ہے 15 سال عمر میں بڑی۔ اس کی وجہ میرے دوستو، اس کی وجہ پر غور کریں تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ حضور کی شادیاں اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی ہیں۔ ہر شادی میں ایک نہ ایک حکمت ہے، وجہ ہے، ریزن ہے جو عام طور پہ نظر نہیں آتی۔ وہ ریزن کیا ہے؟ حضرت ملا علی قاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح گنے ہیں نا، ان نکاحوں کی حکمتیں بھی علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں 2 بیویوں کی حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جس سے آپ خود سمجھ جائیں کہ باقی بیویوں سے حضور کی شادی کس بنیاد پہ ہوئی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جب شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی اس وقت حضور علیہ السلام کی ضرورتیں کچھ اور تھیں، توجہ رکھنا، اور جب شادی حضرت عائشہ سے ہوئی اس وقت پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی ضرورتیں کچھ اور تھیں۔ جب پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کی ضرورت کیا تھی کہ کچھ عرصہ گزرنا ہے، اس 25 سال کے نوجوان نے 40 سال کی عمر کو پہنچ جانا ہے، اور 40 سال کی عمر میں اس نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے شریعت کا اعلان کرنا ہے، دین کا اعلان کرنا ہے۔ جب یہ شریعت اور دین اور اسلام کا اعلان کریں گے تو پورا مکہ نہیں پورا عالم مخالف ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنے سکے چچا کے بھی زمین پر ہاتھ جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر دے مارے گا، تب لک یا محمد الہٰذا جماعتنا، گستاخیوں پہ اتر آئے گا، لوگ لڑنے پر جائیں گے۔ جو آج صادق اور امین کہہ رہے ہیں کل یہ مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا، اللہ کے سامنے تھی ساری باتیں۔ تو اگر اس وقت ایسی بیوی سے شادی کرائی جاتی جو کنواری ہو، عمر میں چھوٹی ہو، حضور پاک علیہ السلام کے اوپر آنے والی مشکلات دیکھ کر وہ بیوی بھی پریشان ہو جاتی، وہ پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتی، حضور علیہ السلام کو تسلی دینے والی بیوی نہ بنتی۔ نوجوان بیوی ہو، کنواری ہو، چھوٹی عمر میں ہو تو خاوند کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرائی کہ ضرورت تسلی تھی، ضرورت دلاسا تھا، اور وہی ہوا جب حضور پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ کے لوگ مخالف ہوئے، زمین گرم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہنے والے لڑنے پر اتر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ سگا چچا اور سگی چچی یہ بھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ عالم ہے۔ تو اب جب حضور پریشان ہو کر گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خامند کو پریشان دیکھ کے پریشان نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 2 باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں حضرت خدیجہ حضور پاک کو پریشان دیکھتی تو حضور کو عرض کرتی واللہ لا یحزنک ابدا، آپ دل بڑا کریں، اللہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ اپنی زندگی دیکھیں آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، کسی کا بوجھ ہو نا تو آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان آپ کے دروازے سے کبھی خالی منہ نہیں جاتا۔ وتکسب المعدوم،
لوگ کماتے ہیں اپنے لیے، آپ کماتے ہیں ان کے لیے جن کو کمانے والا کوئی ملا نہیں ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کوئی پریشانی میں آ جائے تو آپ اس کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ دل بڑا کریں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں بخاری شریف کے شراح نے ایک نقطہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی امتی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وقت کے نبی کو تسلی دے سکے۔ کیوں؟ نبی نبی ہے، امتی کی کیا مجال ہے وہ نبی کو تسلی دے؟ تو حضرت خدیجہ تو امتی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کو تسلی کیسے دے رہی تھی؟ تو کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے دل پر اللہ نے یہ الفاظ اتارے تھے، وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے القاء والے الفاظ سے تسلی دے رہی تھی۔ یہ ان کو یہ الفاظ اللہ کی طرف سے دل پر اترے تھے۔ اس تسلی سے حضور کا دل بڑا ہو جاتا، وہ غم دھل جاتا۔ آپ میں جو تجربہ کار ہیں نا وہ میری بات سمجھیں گے، جو نوجوان ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب بندہ گھر سے پریشان ہونا وہ باہر دین کا کام نہیں کر سکتا، اور جب بندہ گھر سے خوش ہونا، دنیا مخالف ہو جائے نا، وہ سینہ اٹھا کر دین کا کام کرتا ہے۔ کیوں؟ دنیا سے لڑائی بندہ لڑ سکتا ہے، گھر کی لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظام اللہ نے پہلے فرما دیا، اپنے سے 15 سال عمر کی بڑی بیوی عطا فرمائی جس نے پوری تسلی والا کام دلاسے والا ادا کیا۔ اور حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی بیوی 53 سال میں کیوں ملی؟ اب ضرورت اور ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے اب وہ دور نہیں ہے جو مقابلے کا ہو، اب شریعت کے اترے ہوئے 13 سال گزر گئے، اب حضور کی ہجرت ہو رہی ہے، حضور مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اب احکام کی آیات پے در پہ اتر رہی ہیں، متواتر قرآنی آیات، احادیث، اسلامی احکام اتر رہے ہیں۔ اب اگر خاتون ایسی چاہیے جس کی عمر بڑی ہو، ٹھیک ہے تجربہ کار ہو، اگر وہ بیوگی کا یا طلاق کا صدمہ سہ چکی ہوگی تو اس کا ذہن ایسے کام نہیں کرے گا جیسے چھوٹے بچے کا کرتا ہے۔ تو اب ہمیں بلینک پیپر چاہیے، صاف کاغذ چاہیے، ایسا ذہن چاہیے جو ذہن ان احکام کو یاد کرے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرے۔ تو حضور پاک کو اللہ نے حضرت عائشہ دی ہے۔ حضرت عائشہ ہے، بچپنا ذہن ہے، بچپنے کا عمر ہے، لیکن اس عمر میں اللہ نے ذہانت بلا کی دی ہے، ایسے ایسے احکام کو یاد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آدھی صدی تک امت کی معلمہ بن کے رہی ہیں۔ 48 سال حضرت عائشہ امت کی معلمہ بنی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ بھی حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں کب پریشان ہوتے اور مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ نظر آتے۔ تو یہ ضرورت اب کیا تھی؟ احکام یاد کرنے کی تھی، تو اللہ نے حضرت عائشہ دی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا